آپ کا واٹس ایپ اسٹیٹس آپ کے اندر کی آواز ہے۔ کوشش کریں کہ اپنی آواز جائز رکھیں، سننے والے دیکھنے والے کو گناہ نہ ہو۔ سوشل میڈیا پر اپنی ذاتی زندگی کا پرچار ہرگز نہ کریں۔ اپنی خوشحالی ازدواجی زندگی کی تشہیر سوشل میڈیا پر ہرگز نہ کریں۔ اپنے بچوں کی کامیابیوں کی تشہیر سوشل میڈیا پر ہرگز نہ کریں۔ مال و دولت اور مہنگی شاپنگ کی تشہیر بھی سوشل میڈیا پر نہ کریں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر کوئی آپ کی خوشی میں خوش نہیں ہوتا۔ زیادہ تر کمنٹس جو آپ حاصل کرتے ہیں وہ بناوٹی ہوتے ہیں۔ آپ نظر بد کو اپنی فیملی کی طرف مائل کرتے ہیں۔ آپ حاسدین کو اپنی طرف دعوت دیتے ہیں۔ آپ کی تصاویر اور معلومات کا غلط استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ دکھاوے پر مبنی ان پوسٹس کو روکیے، اس سے پہلے کہ آپ کی ذاتی ازدواجی اور پروفیشنل زندگی متاثر ہو۔ آپ کا موبائل کیا کر رہا ہے؟ نیکی کی طرف دعوت دے رہا ہے یا برائی پھیلانے کا ذریعہ بن رہا ہے؟ سورہ زلزال کی آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ یاد رکھیں اللہ ہم سب سے پورا باخبر ہے، نہ آج ہم اس سے چھپے ہیں نہ کل چھپ پائیں گے۔ تم گانے کیوں نہیں سنتی؟ کیونکہ میں اللہ کو سننا چاہتی ہوں۔ کیا مطلب؟ جنت میں اللہ جنتیوں کو اپنی آواز سنائیں گے اور میں ان لوگوں میں شامل ہونے کے لیے اپنے کانوں کو دنیا کی آلودگی سے پاک رکھتی ہوں تاکہ اللہ کو سن سکوں۔ آپ اس طرح کی عورت بنیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو فرماتے یہ وہ عورت ہے جس نے میرے لائے ہوئے احکام کو اور میرے بتائے ہوئے طریقوں کو اس وقت زندہ کیا جب میری امت کی عورتیں بگڑ چکی تھیں۔ کیسا ہونا چاہیے؟ تصور کریں کہ آپ اپنی قبر میں ہیں اور فرشتے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس 999 نیکیاں ہیں اور 998 برائیاں ہیں، تو مبارک ہو آپ جنت میں جا رہے ہیں اور آپ بہت خوش ہیں۔ پھر اچانک آپ کے گناہوں کی تعداد 1000 تک پہنچ جاتی ہے اور فرشتہ آپ کو بتاتا ہے کہ کسی نے ابھی ایک گانا دیکھا ہے جو آپ نے اپنی سوشل میڈیا پروفائل پہ شیئر کیا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو گناہ کا بوجھ اٹھانا پڑا اور اب آپ جہنم میں جا رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں گناہ جاریہ۔ خدارا ایسے گناہوں سے بچیں تاکہ ہماری آخرت کی منزل آسان ہو۔ میوزک کا صرف گناہ ہی نہیں، اس کے بہت نقصانات ہیں۔ یہ آپ کو احساسات، آپ کی فیلنگ کو تباہ کر دیتا ہے۔ میوزک آپ کو ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ آپ کو خیالی دنیا میں لے جاتا ہے جس سے آپ کا دماغ مفلوج ہو جاتا ہے۔ اس سے آپ کی سوچنے کی صلاحیت پر اثر پڑتا ہے۔ میوزک والے کبھی بھی کامیابی ترقی نہیں حاصل کر سکتے، آپ لوگ آزما کر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کسی بھی قسم کے گناہ کے مواد کو شیئر کرنے سے بچیں، ورنہ ایسی صورت میں آپ کے اعمال نامہ میں تا قیامت گناہ جاریہ شامل ہوتا رہے گا، جس کا عذاب آپ کو آپ کی موت کے بعد بھی ہوتا رہے گا۔ اس لیے کچھ بھی شیئر کرنے سے پہلے تحقیق ضرور کریں اور سوچ سمجھ کر شیئر کریں کہ آپ اپنے پیچھے صدقے جاریہ چھوڑ کر جا رہے ہیں یا گناہ جاریہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی نیکی کا پتہ بتایا اس کے لیے بھی نیکی کرنے والے کے جیسا اجر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر و بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو اس بھلائی کو سر انجام دینے والے کی مثل اجر و ثواب ملے گا۔ مائی اسٹیٹس، کیا آپ نے کبھی بھی الفاظ مائی اسٹیٹس کا اردو ترجمہ دیکھا ہے؟ یقیناً نہیں، کیونکہ اگر ترجمہ کیا ہوتا اور آپ اس کے متعلق جانتے تو پھر شاید کبھی بھی مائی اسٹیٹس کے ساتھ بیہودہ گانے، بیہودہ تصاویر یا پھر ٹک ٹاک کی بیہودہ کلپس نہ لگاتے۔ دراصل اسٹیٹس انگریزی کا لفظ ہے اور اردو میں اس کو حالت، درجہ یا عام الفاظ میں حیثیت کہتے ہیں۔
اس طرح مائی اسٹیٹس کا مطلب ہوا میری حیثیت یا میری حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کو کسی گمراہی کی طرف بلایا اور لوگ اس کے پیچھے ہو لیے تو اسے بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا اس کی پیروی کرنے والوں کو ہوگا، اور اس سے ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جس نے ہدایت کی طرف بلایا اور لوگ اس کے ساتھ ہو گئے تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس کی پیروی کرنے والے کو، اور اس سے اس کے ثواب میں کوئی کمی۔ موبائل فون پاکیزہ رکھیں، کوئی نہیں جانتا کہ کب اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی، پھر یہ موبائل یا تو اس کے لیے ثواب کا باعث ہوگا یا پھر جاری رہنے والا گناہ۔ اس لیے موبائل کی میموری ہمیشہ اچھی باتوں سے پر رکھیں، اسے کبھی گناہوں سے آلودہ نہ ہونے دیں۔